باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب هستید همه شما عزیزان؟ بله بله خانواده شما خوب هستند؟ عصر همه شما بخیر. شما هم بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. شما هم همچنین. ما امروز چه میخوانیم؟ ما امروز مد میخوانیم. کی میخواند؟ کمک به پدر بزرگ. زود بخوانید که همه یکی یکی بخوانید. خیلی خوب. شما بله کمک به پدر بزرگ. بله از ربط شماره 1 شما هستی بخوانید. بله آقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمک به پدر بزرگ. دادا کی مدد. فصل تابستان بود. گرمیوں کا موسم تھا. حدود ساعت 8 با پدر و مادرم به طرف روستائی. تقریباً 8 بجے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بے طرف روستائی پدر بزرگم حرکت کردیم. دادا کے گاؤں کی طرف ہم نے حرکت کی. و ساعت 9:30 به خانه پدر بزرگ رسیدیم اور 10:30 بجے صبح میں پدر بزرگ رسیدیم. خانه پدر بزرگ رسیدیم. دادا کے گھر پہنچے. ہوائی روستا بسیار خنک و لذت بخش بود. گاؤں کی ہوا ٹھنڈی اور لذت بخش تھی. لذت بخش بود یعنی مزیدار تھی. بعد ظہر برائے تفریح. ظہر کے بعد تفریح کے لیے وہ کمک به پدر بزرگم به باغ رفتم اور دادا کی مدد کے لیے باغ گئے. حدود ساعت 5 تقریباً 5 بجے ہوا بارانی شد. ہوا رینی ہو گئی. در حال تماشائی باران بودم. دیکھنے میں یہ کنڈیشن تھی کہ پدر بزرگم در حال تماشائی باران بودم یعنی دیکھنے میں کنڈیشن نہ در حال تماشائی باران بودم بارش کو دیکھنے میں مشغول تھا. تماشا یعنی دیکھنا. تماشا کردن شما تلویزیون نگاه میکنی. تماشا کردن بتایا تھا من تلویزیون یا فیلم تماشا میکنم. تماشا کردن یعنی دیکھنا. در حال تماشای باران بودم بارش کو دیکھنے میں مشغول تھا کہ پدر بزرگم صدا زد کہ دادا نے آواز دی مجید جابے ہارا بیاور. مجید کارٹون کو لے آؤ و میوے ہارا در آن بگزار اور فروٹس کو اس میں رکھو. زود بے طرف جا بہار رفتم. میں جلدی سے کارٹونز کی طرف گیا. و تعدادی جابے آوردم اور کچھ کارٹون لایا. با کمک پدر بزرگ. پدر بزرگ سیب ہاؤ زرد آلو ہارا در جابے ہار ریختیم. دادا کی مدد سے سیب اور زرد آلو کو در جابے ہا. زرد آلو ہا یعنی یلو پلم کو در جابے ہا ریختیم یعنی کارٹونز میں ڈالا. و مقداری از آنها اور کچھ کو ان میں سے را برداشتیم اٹھایا. و وہ خانے برگشتیم. گھر پلٹے. در بین راہ راستے کے درمیان میں یعنی راستے کے درمیان میں پدر بزرگ مقداری پھول بے من دادو گفت. دادا نے مجھے کچھ پیسے دیے. بے من دادو گفت اور مجھ سے کہا. مجھے دیے اور کہا
اور کہا مجید امشب مہمانداری، مجید آج رات ہم مہمان رکھیں گے۔ نہ مجید امشب مہمانداری، مجید آج رات کو مہمان ہے ہمارے گھر، یعنی مہمان رکھتے ہیں، یعنی آج رات کو مہمان آئیں گے ہمارے یہاں۔ کہ دو نفر از دوستان به همراه خانوادهشان به منزل ما می آیند، دو لوگ از دوستان، دوستوں میں سے دو لوگ به همراه خانوادهش اپنی فیملی کے ساتھ به منزل ہمارے ایڈریس پہ آئیں گے۔ برو جاؤ، 2 کلو سیب زمینی، 1 کلو تخم مرغ، دوتا کاہو بکر و زود بیا، بھلے 2 کلو سیب زمینی، 2 کلو آلو، 1 کلو ایگ اور نہ 2 کلو سیب زمینی، 2 کلو آلو، 1 کلو تخم مرغ، 1 کلو انڈے، وہ دوتا کاہو بخار، کاہو بخر یعنی کاہو بخر خرید کے لا، کاہو خریدن بخر، کاہو میں نہیں دونی، کاہو سلاد پتا، وہ لمبے لمبے سے جو میں نے دکھائے بھی تھے، گوبھی کے سے پتے ہوتے ہیں لمبے لمبے، سلاد پتا کہتے ہیں جسے۔ 2 تک کاہو بخار، 2 کاہو خرید، وزود بھی آپ جلدی آپ، کاہو نہ متوجہ نہ شدی، کاہو میں نے دکھایا تھا لمبے لمبے سے 2 پتے ہوتے ہیں، دیکھنے میں بند گوبھی کے سے پتے ہوتے ہیں وہ، لیکن لمبے لمبے سلاد پتا ہوتا ہے، وہ مفید ہے، سلاد میں کھایا جاتا ہے۔ گفتم میں نے کہا چشم یعنی سپاس یعنی ذرہ نوازی، نہ گفتم چشم یعنی ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا اگر کچھ کہہ کے دے لے کے آنا چشم، جی قبول ہے، جا رہا ہوں۔ سپس اس کے بعد بے مغازی رفتم، میں دکان پر گیا، وہ آن چیزہارا خریدم اور میں نے ان چیزوں کو خریدا۔ بھلے آن چیزہارا خریدم، میں نے ان چیزوں کو خریدا۔ خیلی خوب، زود بخانی، زود بخانی۔ ہنگامے برگشتن بے خانے، گھر پلٹنے کے ٹائم وقت، پدرم را دیدم، میرے والد نے مجھے دیکھا۔ نہ دیدم ہے، دید نہیں ہے، دیدم ہے۔ میں نے والد کو دیکھا، میں نے اپنے ڈیڈی کو دیکھا، ایشان سے زمینی ہارا از من گرفت و باہم بے خانے برگشتیم، وہ انہوں نے پوٹیٹوز کو مجھ سے لیے، وہ باہم بے خانے برگشتیم اور ساتھ میں گھر آ گئے، گھر پلٹے۔ چیز ہائرہ کے خریدم بے آشپز خانے بردم، میں خریدی ہوئی چیزوں کو کچن میں لے گیا، و روئی میز گزاشتم اور میز پہ رکھی، مادر بزرگم کے در حال پختن غذا بود، دادی اس وقت کھانا بنا رہی تھی۔ مادر بزرگم کے در حال پختن غذا بود، میری دادی جو کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ از من تشکر کرد، میں نے ان کا تشکر کرد، میں نے ان کا شکریہ کیا، وہ بے مادر نہ تشکر کرد، کردم نہیں ہے، کرد ہے۔ من تشکر کر یعنی آگا میں نے ان کا شکریہ نہ دیکھیں، آز من تشکر کرد، میں نے تشکر کہاں سے کر دیا، من از او تشکر کردم تھوڑا ہی ہے، من از او تشکر کردم نہیں ہے، از من تشکر کرد، انہوں نے میرا شکریہ کیا، اور وہ مادرم گفت، اور مادر سے کہا اور ممی سے کہا، لطفاً سیبہارا بشوئی، پلیز جلدی سے، وہ بے مادرم گفت اور میری ممی سے کہا، لطفاً برائے مہربانی سیب زمینی ہارا بشوئی، جلدی سے پلیز پوٹیٹوز کو دھو، آنہارا پوست بکن اور ان کو چھیلو، پوست بیکن نہیں ہے، کندن سے، پوست بیکن اور ان کو چھیلو، ودر ماہتاب بریزو سرخ کن، اور فرائی پان میں ان کو تلو،
بھلے آن در ماہی تابے کو فرائی پان میں بیریز ڈالو وسور کون اور فرائی کرو. فرائی کرو. آن شب اس نائٹ مادر بزرگ با کمک مادرم با کمک مادرم با کمک مادرم اس نائٹ دادی نے میری ممی کی مدد سے دادی نے میری ممی کی مدد سے میری ممی کی مدد سے غذائے خوشمزے پختند ذائقہ دار کھانا پکایا ذائقہ دار پکایا. و از مہمان ہاں پذیرائی کردن اور مہمانوں کی پذیرائی. خوب بعد از شما عذرا خاتون خواهر شما هستی بخوانید زود بخوانید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمک بے پدر بزرگ دادا کی مدد. فصل تابستان گرمیوں کے دن تھے. حدود ساعت 8 با پدر و مادرم بے طرف رستائے پدر بزرگم حرکت کر دی. تقریباً 8 بجے میری ممی اور پاپا کے ساتھ دادا کے گاؤں کی طرف ہم نے حرکت کی یعنی چلے مطلب حرکت کرنا نہیں سفر کرنا چلنا چلے. بساعت 2:30 صبح بے کھانے پدر بزرگم رسیدم اور صبح کے 10:30 بجے ہم لوگ دادا کے گھر پہنچے. ہوائے روستا بسیار خنک و لذت بخش بود. گاؤں کی ہوا بہت ٹھنڈی اور مزیدار تھی. بعد از ظہر برائے تفریح حکومت بے پدر بزرگم بے باغ رفتم. جوہر کے بعد تفریح کے لیے میں دادا کے ساتھ باغ میں گیا. آگا نیچے کریے گا سبق لیسن بھلے بعد ظہر برائے تفریح و کمک بے پدر بزرگم. ظہر کے بعد تفریح کے لیے اور اپنے دادا کی مدد کے لیے بے باغ رفتم میں باغ گیا. بھلے حدود ساعت 5 تقریباً 5 بجے ہوا بارانی شد یعنی ہوا برساتی ہوئی. بھلے برساتی ہو گئی ہوا. بھلے در حال تماشائے باران بودم. در حال تماشائے باران بودم یعنی میں برسات کو دیکھنے لگا. نہیں در حال یعنی مشغول تھا. تماشائے باران بارش کو دیکھنے میں مشغول تھا. بارش کو دیکھنے میں مشغول تھا کہ پدر کے بزرگم صدا زد کہ اس وقت دادا نے مجھے آواز دی. مجید ذابحائے رب بیاور. مجید ٹوکریاں لاؤ. مجید ہاں ٹوکریاں لے کر آؤ. وہ میوے ہارا در آن بگزار. وہ میوے ہارا در آن بگزار اور فروٹس کو اس میں رکھو. زود بے طرف جابہائے رفتم. میں جلدی سے ٹوکریوں کی طرف گیا. تعدادی جابیہ آوردام تعدادی جابے آوردام کچھ پیٹیاں لایا. جلدی کچھ پیٹیاں لے کے آیا. با کمک و پدر بزرگ سیبہاں و زردالو را در جابیہ رفتیم. اور اس میں میرے دادا کی مدد سے سیب اور جردالو کو وہ کچھ پیٹیوں میں رکھا. وہ مقداری از آنہارا برداشتیم و بے خانے بزرگم. اور کچھ کو اپنے ساتھ گھر پہ لے گئے. در بینرا راستے میں پدر بزرگ مقداری پول بے منداد وقوف. در بینرا پدر بزرگ مقداری پول بے منداد یعنی کہ راستے میں میرے دادا نے مجھے کچھ پیسے دیے اور کہا مجید امشب مہمان دار آج رات مہمان آئیں گے. دو نفر از دوستان به همراه خانواده‌اش به منزل می آیند. بله 2 نفر از دوستان دوستوں میں سے 2 لوگ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف آئیں گے.
वीरू जल्दी जाओ 2 किलो सेब ज़मीनी, 2 किलो आलू, 1 किलो तुख्मे मुर्ग, 1 किलो अंडे व 2 काहू बेखर और 2 सलाद के पत्ते खरीदो। वजूद बिया, जल्दी से जाओ। गुफ्ता, मैंने कहा चश्म यानी सराको पर बेमगाज़े रफ्ताम। तो उसके बाद मैं दुकान पे गया, वहाँ चीज़ हारा खरीदा और इन चीज़ों को खरीदा। पढ़ा हाँ بله از اینجا کی میخواند؟ غنچه فاطمه شما بخوانید از اینجا. غنچه فاطمه ہنگام برگشتن بے خانے اس وقت گھر گیا پیدر راہ. ہنگام برگشتن بے خانے پدرم را دیدم. گھر پلٹتے وقت میں نے اپنے والد کو دیکھا. ایشان سیب زمینی ہارا آزمان گرفت. انہوں نے سیب زمینی ہا پوٹوٹیس کو آزمان گرفت مجھ سے لے لیا. باہم بے خانے برگشتن اور میرے ساتھ گھر آئے. چیز ہائیرہ کے خریدم بے آج پر خانے بردم. چیزوں کو جس چیزوں کو میں نے خریدا تھا آج پر خانے بردم یعنی کچن میں لے گیا. وہ روئے میز گزاشتم اور میز پر میں نے رکھ دیا. میز پہ رکھ دیا. مادر بزرگم کے در حال پختن غذا پور. دادی اس وقت کھانا بنا رہی تھی. از من مادر بزرگم در حال پختن غذا بود. میری دادی کھانا پکانے میں مصروف تھی یا پکا رہی تھی. از من تشکر کرد و بے مادرم گفت. میرا شکریہ ادا کیا اور ممی سے بولی لطفاً سیب زمینی ہارا بیشوئی. سیب زمینی برائے مہربانی آلو کو دھو آنہارا پوست بکن اور ان کو چھیلو. نہیں آپ بوکن کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں اتنے دن سے آپ کو سکھا رہا ہوں کہ پوست کندن ہے، پوست کردن نہیں ہے جو کن پڑھ رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے، میں نے ابھی پہلے بھی حضرت رسول کو بھی بتایا یہ کندن ہے. کندن کے معنی چھیلنے کے ہیں اور وہ جو کندن کا مضارع ہے کناد. پوست کندن کندن کناد کنند کنی. کنی سے نون یا گرا دو کن بے کن. ٹھیک ہے، یہ بے کن ہے اور وہ جو ہے پوست بے کن. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ پوست بے کن آپ سب لوگ سمجھ رہے ہیں؟ پوست بے کن اور وہ جو ہے کردن سے ہے، وہ ہے کردن. کردن نہیں کرنا، اس کا مضارع ہے کناد. دیکھیے لکھا سیم جا رہا ہے لیکن وہ کناد ہے، یہ کناد ہے. کناد کنان کنی. یہاں پہ کنی تھا، یہ کنی ہے. کنی سے یا گرا دیجئے کن. یہ کن ہے بوکن. بھلے یہ بکن یہ بوکن ہے، یہ بیکن ہے. پوست رب بیکن چھلکے چھیلو. یاد رکھنا کندن دیکھیے تین ہے، تین ورڈ ہے. یہ ایک ہے کناد چیل، ایک ہے کناد، ایک ہے کند، ایک ہے کند. لکھا ہوا سیم ہے لیکن آپ کو دیکھ کے پڑھنا. کناد کندن سے ہے، فعل ماضی ہے، مضارع ہے کناد. ٹھیک ہے، یا اور اگر ماضی کند ایسے کرتے ہیں تو یہ ماضی مطلق ہے. کند کند نہ بھی ہو تو کند ہے. ٹھیک ہے، کند اور کند یہ ہے فعل ماضی کندن سے یا مضارع کندن سے. لیکن یہ کناد کردن سے ہے اور یہ کون اصلا فعل ہی نہیں ہے. کند صفت ہے. چاقوئے کند، چاقوئے کند، چاقوئے کند. کند یعنی کھٹلا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں جس پہ دھار نہیں ہوتی؟
جی یہ اصلا فعل نہیں ہے، یہ دونوں فعل ہیں لیکن یہ کندن سے ہے اور یہ کردن سے ہے. اور یہ کوند صفت ہے، یہ چاقو ہے کوند، کھٹلا چاقو. سب آپ لوگوں کو سب کو آواز آ رہی ہے؟ بھلے 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 آقا. جی یاد رکھنا اس ٹائپ کو پڑھتے ہوئے کہ آپ پوست کے ساتھ آیا ہے چھلکا جو چھیلنے کے معنی میں اگر آ رہا ہے تو آپ کند پڑھیے، کند کند. ماضی مطلق تو کند، مضارع تو کند. اور اب بیکن بیکن، سیب زمینی ہارا پوست بیکن، آلووں کو چھیلو. اور اگر کند ہے تو کردن سے ہے. یاد رہے گا اب آپ سب کو؟ جی پڑھیے. آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ بھلے بھلے بھلے. جی پڑھیے. سیب زمینی ہارا مادر بالے آنہا پوست بیکن، ان کو چھیلو. وہ درماہی تابے بیریز، درماہی تابے بیریز یعنی اور فرائی پین میں ان کو بیریز و سرخ کن اور اس کو فرائی کرو. آن شب مادر بزرگ با کمک مادرم، اس رات دادی نے ممی کی مدد سے خوشمزہ ذائقہ دار کھانا، غذائے خوشمزئی ذائقہ دار کھانا پختن پکایا انہوں نے. از مہمان ہاں پذیرائی کرتا اور مہمانوں کی مہمان. احسن. خوب سمجھ پائے آپ سب کو؟ بھلے بھلے بھلے. ایک منٹ. خوب. ذہین فاطمہ خہر شما بخانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمک بے پیدر بزرگم، دادا کی مدد. فصل تابستان بود، گرمیوں کا موسم تھا. حدود ساعت 8 با پیدر و مادرم بے طرف رستائے پیدر بزرگم حرکت کر دی. تقریباً 8 بجے ممی پاپا کے ساتھ گاؤں کی طرف دادا کے گھر چلے. وہ ساعت 2 صبح بے کھانے پیدر بزرگم رسیدم اور 10:30 بجے دادا کے گھر صبح 10:30 بجے دادا کے گھر پہنچے. ہوائے روستا بسیار خنک و لذت بخش بود. گاؤں کی ہوا مزیدار اور ٹھنڈی اور لذت بخش یعنی مزیدار. بعد ظہر برائے تفریح و کمک بے پدر بزرگم بے باغ رفتم. جوہر کے بعد دادا کی مدد اور سیر کرنے کے لیے باغ گئی. حدود ساعت 5 ہوا بارانی شد. 5 بجے ہوا بارانی ہو گئی. وہ در حال تماشائی باران بودم کے پیدر بزرگم صدا زد. بارش کو دیکھنے میں مشغول تھا کہ دادا نے آواز دی، مجید جو بہارا بیاور کارٹونوں کو لے آؤ. وہ بہارا در آن بے گزارت اور فروٹس کو اندر رکھو. جود بے طرفی جو جا بہا رفتم، جلدی سے کارٹون کی طرح چلا. وہ دادا دی جو بھی زابے آوردم اور کچھ کارٹون لے آیا. با کمک کے پیدر بزرگ سیب ہا و زردالو ہا در زابے ہا رفتیم. اور دادا کی مدد سے سیب اور زردالو کو اس میں ڈالا. وہ مقداری از آنہا را برداشتم و بکھانی برگشتم. اور ان میں سے کچھ کو اٹھایا اور گھر لے آیا. در بین راہ پیدر بزرگم مقداری پھول پہ من داد. اور راستے میں دادا نے تھوڑے پیسے مجھے دیے. وہ گفت اور انہوں نے کہا، مجید امشب مہمانداری، آج رات مہمان آئیں گے. 2 نفر از دوستان بے ہمراہ خانوادے شان بے منزل مامی آیت. دوستوں میں سے 2 لوگ اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر آئیں گے. 2 کلو سیب زمینی، 1 کلو تخم مرغ و 2 تا کاہو بیکھر، 2 کلو پوٹیٹو،
1 کلو انڈے 1 کلو انڈے اور 2 کاہو خرید کے لاؤ. وہ جھوٹ دیا اور جلدی آؤ. گفتم چشم کہا چشم نہیں چاشم. گفتم چشم. میں نے کہا ٹھیک ہے. سپس بے مغازے رفتم. اس کے بعد میں دکان پہ گیا. وہ آن چیزہارا خریدم اور چیزوں کو خریدا. بله خب اشتار فاطمه شما بخوانید از اینجا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہنگامے برگشتن و خانے بدرم را دیدم. بله ہنگامے برگشتن به خانه یعنی گھر جاتے وقت ان کے پاپا بھی ان کے ساتھ ہو لیے. نہیں ہنگامے برگشتن پلٹنا. ہنگامے برگشتن پلٹتے وقت، بے خانے گھر پلٹتے وقت. اگر اس کا کر دیں آپ کر دیں. یہ تو کر تو رہے ہیں سب. نیاز بانو شما ترجمے کنید از اینجا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھر پلٹتے وقت میں نے اپنے پاپا کو دیکھا. نہیں ہنگامے برگشتن بے خانے پدرم را دیدم. جی گھر پلٹتے وقت میں نے اپنے پاپا کو دیکھا. نیشان سیب زمینی ہارا ازمن گرفت و باہم بے خانے برگشتی. وہ انہی نے مجھ سے آلو لیے اور میرے ساتھ گھر واپس آ گئے. چیز ہائرا کے خریدم بے آشپزخانے بردم چیز ہائرا کے خریدم. جی چیز ہائرا کے خریدم بے آشپزخانے بردم. جو سامان بروئی میز گزشتم. وہ جو سامان لایا تھا سب اس نے لا کر میز پر رکھ دیا. اور مادر بزرگم کے درحال پختن غذا بود. اور جو ان کی دادی تھی وہ کھانا بنا رہی تھی. از من تشکر کرد. مادر بزرگم میری دادی درحال پختن غذا بود. جی میری دادی کھانا پکاتے ہوئے مجھ سے بولی کہ از من تشکر کرد ہے نا آپ کا شکریہ. ازمن تشکر کر. ازمن میرا تشکر کر شکریہ کا. ہاں انہی نے میرا شکریہ کیا کھانا بناتے ہوئے. ان کی دادی نے کھانا بناتے وقت نہیں، وہ کھانا بنانے میں مشغول تھی. جب میں یہ سامان لے گیا تو کیا ہوا؟ ازمن تشکر کر میرا شکریہ کیا، تھینکس. وہ بے مادرم گفت اور میری ممی سے کہا، میری ماں سے کہا کہ لطفاً سیب زمینی ہارا بشوئی پلیز آپ آلوؤں کو دھوئیے. اونہارا پوست بکن پوست بیکن. جی بیکن. اور اس کو جو ہے چھلکے اتاریے اس کے اور فرائی پین میں اس کو تلیے. در ماہی تاب بریز و سرخ کن. ماہی تاب بیریز یعنی کہ اسے تلیے آپ فرائی پین میں. بیریز کے کیا معنی ہے؟ فعل امر ہے. در ماہی تاب بیریز ڈالو ریختن سے ہے. در ماہی تاب بیریز یعنی فرائی پین میں ڈالو. فرائی پین میں ڈال کے سرخ کر دیجیے اسے یعنی فرائی کر دیجیے. آن شب مادر بزرگ و کمک مادرم غذائے خوش مزے پختند و از مہمان ہا پذیرائی کردند. اس رات میری دادی کی مدد سے میری امی نے بہت مزے کا کھانا بنایا اور مہمانوں کی پذیرائی کی. جی نیاز بانو بخانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمک بے پدر بزرگ دادا کی مدد. فصل تابستان بود. گرمیوں کا موسم تھا. حدود ساعت 8 تقریباً 8 بجے با پدر و مادرم بے طرف روستائے پدر بزرگم حرکت کر دی. ممی اور پاپا کے ساتھ حدود ساعت 8 تقریباً 8 بجے پدر و مادرم ممی اور پاپا کے ساتھ بطرف روستائی پدر بزرگم اپنے دادا کے گاؤں کی طرف حرکت کرتی. ہم نے حرکت کی. چلے یعنی ساعت دونی میں صبح بے خانہ پدر بزرگ رسیدیم. اور تقریباً 10:30 بجے صبح کے 10:30 بجے ہم اپنے دادا کے گھر پہنچ گئے. ہوائے روستا بسیار ان کو لذت بخش تھی. گاؤں کی ہوا بہت ٹھنڈی اور لذت بخش تھی. جی
مجید. نیچے کر دو. بعد الظہر برائے تفریح و قمت به پدر بزرگم به باغ رفتم. ظہر کے بعد بعد الظہر برائے تفریح سیر کے لیے وہ قمت به پدر بزرگم به باغ رفتم اور اپنے دادا کی مدد کے لیے میں باغ گیا. حدود ساعت 5 تقریباً 5 بجے ہوا بارش والی تھی. در حال تماشائی باران بودم در حال تماشائی باران بودم. میں بارش کو دیکھنے میں مشغول تھا کہ پدر بزرگم صدا زد. میرے دادا نے مجھے آواز دی. مجید جا بہارا بیاور. مجید جا بہارا بیاور کارٹونز کو لاؤ. وہ میوے ہارا در آن بے گزارت اور پھلوں کو اس میں رکھ دو. زود بے طرف جا بہا رفتم. میں جلدی سے کارٹون کی طرف بڑھا. وہ تعدادی جا بے آوردام کچھ پیٹیاں کارٹون لے کے آیا. آوردن سے لایا میں لایا. جابیا آوردم اور کچھ پیٹیاں لایا. کمک پدر بزرگ سیبھا با کمک پدر بزرگ دادا کی مدد سے سیبھا و زرد آلو ہارا در جابہا ریختیم. دادا کی مدد سے مدد سے ایپلز اور یلو پلم یعنی آلو بخارے جو ہوتے ہیں ان کو پیٹیوں میں ریختیم ڈالا. ریختن یعنی ڈالنا. ومقداری از آنہارا برداشتیم. اور ان میں سے کچھ کو اٹھایا. وہ بے خانے برگشتیم اور گھر کی طرف پلٹا. در بین رہا راستے کے بیچ بلے در بین رہا راستے میں پدر بزرگ مقداری پھول بے من داد. کچھ پیسے دادا نے کچھ پیسے مجھے دیے. وہ گفت اور بولے مجید امشب مہمانداری. آج رات مہمان ہے. دو نفر از دوستانے بے ہمراہ خانوادشان بے منزل ما می آین. 2 لوگوں میں سے میرے دوستوں میں سے دو نفر از دوستان دوستوں میں سے 2 لوگ بے ہمراہ خانوادشان اپنی فیملی کے ساتھ 2 لوگ اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر آئیں گے. بے منزل ما بھی آئیں گے. پہلے گورو جاؤ 2 کلو سیب زمینی 1 کلو تخم مرغ و 2 کاہو بخار. جاؤ 2 کلو سیب آلو 1 کلو تخم مرغ اور 1 کلو انڈے اور 2 کاہو خرید کر لاؤ. وہ زود دیا اور جلدی آؤ. اقدیم میں نے کہا چشم یعنی سراخوں پر. شپش بے مغازے رفتم وان چیزہارا خریدم. اس کے بعد میں دکان پر گیا اور ان چیزوں کو خریدا. ہنگامے برگشتن بے خانے گھر کی طرف پلٹنے. بله نه کافیه. کنیز فاطمه شما بخوانید از اینجا. زهرا هم رفت. زهرا رفتی؟ بخوانید. زهرا اور اشکال بخوانم و دونوں رفتن. خوب بخوانید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہنگامے برگشتن بخانے. ہنگامے برگشتن بخانے گھر پلٹتے وقت پدرم را دیدم اپنے پاپا کو دیکھا. ایشان سیب زمینی بھا را ازمن گرفت ایشان سیب زمینی ہر آسمان گرفت. انہوں نے آلووں کو مجھ سے لیا. وباہم بخانے برگشتیم اور نہیں باہم ہم دونوں ساتھ. باہم یعنی ساتھ بخانے برگشتیم ہم گھر پلٹے ساتھ گھر پلٹے. چیز ہائی را کے خریدم وہ چیزیں جو میں نے خریدی. بے آشپز خانے بردم
اتنی دیر سے پڑھا جا رہا ہے کنیز فاطمہ کا، غور سے سنتی، کئی بار پڑھا جا چکا. پھر خانے بردام، گھر آس پاس خانے بردام کچن میں لے گیا. اور روئے میز گزاشتم میز کے اوپر رکھ دیا. مادر بزرگم میری دادی در حالے پختن غذا بود. میری دادی کھانا بنا رہی تھی، کھانا بنانے میں مشغول تھی. آسمان تشکر کا، آسمان ان کا شکریہ ادا میں نے کیا. میں نے نہیں، کیسے بتاؤں آپ لوگوں کو، ابھی سمجھایا ہے میں نے. آپ کو یاد ہے کیا استعمال کیا تھا؟ تشکر کردن کے ساتھ از استعمال ہوتا ہے. من از کتنے دن یاد ہے آپ کو، کتنی پریکٹس کرائی تھی؟ ماں باید از بدر و مادر ما تشکر کنی، ماں باید از بدر و مادر تشکر کنی، از استعمال ہوتا ہے. آپ کبھی بھی دیکھیے ورک میں آپ کو یہ بات کتنی آسانی سے بتا چکا ہوں. یہاں پر از من تشکر کرد. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے فعل یہ ہے، انہوں نے کیا، میں نے کردم توڑ رہی ہے جو میں نے کیا. آپ من کو دیکھ کے یہ ترجمہ کر رہی ہے کہ میں نے شکریہ ادا کیا، نہیں. از او تشکر کردم، یہ تھا میں نے شکریہ ادا کیا. فعل یہاں ہے. آپ کو من سے اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو یہاں دیکھ لیجیے کہ فعل میں کرد ہے، انہوں نے کیا، کردم میں نے کیا. میم ہے میں من کا، اگر یہ من میں نے شکریہ ادا کیا ہوتا تو من کردم ہوتا. از من میرا تشکر کرد، انہوں نے شکریہ کیا. اور یہ از او ان کا تشکر کردم، میں نے شکریہ کیا. سمجھ میں آ رہا ہے کنیز فاتحے میں آپ سب لوگوں کو، غنچہ فاتحے میں، سکینے بھلے اس کو من کو دیکھ. از من تشکر کر، میرا انہوں نے شکریہ ادا کیا. از وہ تشکر کردم، تشکر کیا، میں نے تشکر کیا ان کا. تو فعل میں دیکھیے ضمیر کو، فعل میں دیکھیے کرد ہے، کردم ہے، کردی ہے، کرد ہے، کردند ہے، کردیم ہے. یہاں دیکھیے. اور ابھی میں دوبارہ یہ بات بتا چکا ہوں. آسمان تشکر کر، میری دادی، میں سبزیاں لے کر جب کچن میں گیا، میز پر میں نے سبزیاں رکھ دی. میری دادی کھانا پکانے میں مشغول تھی، انہوں نے جیسے میں نے سبزی رکھی، آسمان تشکر کر، میرا شکریہ کیا. وہ بے مادرم گفت، اور میری دادی میری ممی سے کہا، دادی نے میری ممی سے کہا، کیا کہا؟ لطفاً سیب زمینی ہاں، لطفاً سیب زمینی ہارا بے شو، لطفاً بڑی پڑھیے، لطفاً سیب زمینی ہارا بے شوئی. آلو کو لطفاً یعنی لطفاً خواہش بھی کنم. ابھی اس دن میں نے پریکٹس کرائی ہے اور یہ ہر درس کے آخر میں آتا ہے. لطفاً بے گوش کنید، لطفاً یہ برائے مہربانی، احترام کے لیے آتا ہے، یہ احترام کے لیے آتا ہے. لطفاً سی پلیز سیب زمینی ہارا بے شوئی، پٹاٹاس کو دھو، آلو کو دھو. بے شوئی فعل امر ہے. کنیز فاطمہ آپ کلاس میں اس دن نہیں آئی تھی، یا نہیں آئی تھی تو آپ نے ویڈیو بھی نہیں سنی. اور اتنا اہم اور اتنا ضروری درس تھا یہ فعل امر. اور یہ لطفاً خواہش بھی کنم احترامیہ جملہ، احترام میں بولا جاتا ہے. لطفاً گوش کنید، لطفاً جائے گزین کنید، ہر درس میں آتا ہے نہیں. لطفاً توجہ کنید، لطفاً جائے گزین کنید، ہر درس میں آتا ہے. لطفاً یعنی عربی بھی میں نے بتایا، لطفاً پلیز برائے مہربانی سیب زمینی ہارا بے شوئی، آلووں کو دھو. آنہارا پڑھو، آنہارا پوست بیکن، انہیں چھیلو، دھو اور ان کو چھیلو. وہ در ماہی تابے بیریز. فعل امر میں بے جو ہوتا ہے، بے پہ زیر ہوتا ہے. بیریز، بیریز ریختن کر امر ہے یہ. بیریز ڈالو، در ماہی تابے بیریز، فرائی پین میں ڈالو، وسوٹ گون اور اسے فرائی کرو. جی کنیز فاطمہ، اب ان درسوں کا جو اہم ہے، ابھی تک تو ویسے پڑھ رہے تھے ہم، لیکن یہ زیادہ اہم ہے اور اسی میں آ کے آپ پریکٹس کرنی بند کر دی ہے. فعل امر کی اگر یہاں پریکٹس نہیں کرائی ہے انہوں نے اور احترام کی، تو یہاں نہیں کیا آپ نے، تو پھر آگے کہاں کریں گی؟ پڑھیے. آن شاب مادر بزرگ، مادر بزرگ باکمہ کے مادرم. پڑھیے.
بس یہی ہمارے میں پڑھیے. آن شب اس رات، آن شب بتائیے آج کہاں ہے اس میں؟ امروز ہے یہاں کہیں. پہلی کتاب کے پہلے درس کے پہلے دن میں نے این یعنی یہ آن وانی وہ سکھایا تھا میں نے آپ کو. آن شب اس رات مادر بزرگ دادی باکما کے مادرہ ممی کی مدد سے غذائے خوش مزے پختان مزیدار کھانا پکایا، وہ آج مہمانہ پذیرائی کردن اور مہمانوں کا ضیافت کی صرف کی. کنیس سکینہ آپ پڑھیے. بڑا احساس ہوتا ہے واقعا، کیا بتائیں ہمیں ایسا کیا ہے ہم جو کہتے ہیں ہماری کوئی نہیں سنتا. خیری معذرت میں خواہیم نہ یہ کیا کر سکتے، ہماری کوئی نہیں سنتا ہے. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمک بے پدر بزرگ دادا کی مدد. فصل تابستان بود، گرمیوں کا موسم تھا. حدود ساعت 8 باپ پدر و مادرم بے طرف روستائی پدر بزرگم حرکت کردیم. تقریباً 8 بجے اپنے ماں اور باپ کے ساتھ میں نے اپنے دادا ہم نے ممی پاپا کے ساتھ اپنے دادا کے گاؤں کی طرف ہم نے حرکت کی، یعنی نکلے. ہم نکلے. وہ ساعت 10:30 صبح، ساعت 10:30 میں صبح بے خانے پدر بزرگ رسیدیم اور 10:30 بجے صبح دادا کے گھر پہنچے. ہوائی روستا بسیار خنک و لذت بخش بود. گاؤں کی ہوا بہت ٹھنڈی اور لذت بخش تھی. بعد از ظہر برائے تفریح و کمک بے پدر بزرگم بے باغ رفتم. ظہر کے بعد سیر کے لیے اور دادا کی مدد کے لیے باغ گیا. سیر کے لیے اور اپنے دادا کی مدد کے لیے باغ گیا. حدود ساعت 5 ہوا بارانی شد. تقریباً 5 بجے ہوا بارانی ہو گئی، موسم بارش کا ہو گیا. بارش پڑنے لگی. در حال تماشائی باران بودم. میں بارش دیکھنے میں مصروف تھا کہ پدر بزرگم صدا داد. میرے دادا نے آواز دی، مجید جا بہارا بے آور، کارٹونز کو لے آؤ و میوے ہارا در آن بے گزار، اور پھلوں کو ان میں رکھو. کے طرف جابہ رفتم. جلدی کارٹونز کی طرف گیا و تعداد جابے آوردم اور کچھ پیٹیاں لایا. با کمک پدر بزرگ سیبہا و زرد آلوہا در جابہا ریختیم. اور اپنے دادا کی مدد سے سیب اور آلو بخارا نہیں، یہ خوبانی ہوتی ہے، یہ زرد آلو خوبانی کو کہتے ہیں. آپ لوگوں نے جنہیں دیکھی نہیں دیکھی جی آقا کھائی بھی ہیں. جی خوبانیوں کو ہم نے درجہ بہا پیٹیوں میں ڈالا، ریختی میں ڈالا، وہ مقداری آسان ہرا برداشتیم، اور ان میں سے کچھ کو اٹھایا وہ بخانے برداشتیم اور گھر پلٹ گئے. کافی ہے. جلدی سے تھوڑا سا آگے پڑھ لیں، ٹائم ہو جائے گا. لطفاً پاسخ دہید. سب لوگ حاضر ہیں؟ بولے آقا. خوب لطفاً پاسخ دہید. مجید و خانوادہ ساعت چند بے طرف روستا حرکت کردان. مجید اور اس کی فیملی کس وقت گاؤں کی طرف حرکت کی؟ حدود ساعت 8 شب. مجید باپ پدر و مادرش یا با خانوادے ساعت بے طرف روستا حرکت کردن. آنها ساعت چند به خانه پدر بزرگ رسیدن؟ آنها ساعت 10:30 صبح به خانه پدر بزرگ رسیدن. مجید برای چه کاری به باغ پدر بزرگش رفت؟ مجید برای تفریح و کمک به پدر بزرگ به باغ پدر بزرگش رفت. مجید در حال چه کاری بود که پدر بزرگ او را صدا زد؟ مجید کس کام میں مشغول تھا؟ در حال تماشائے باران بود کہ پدر بزرگ او را صدا زد، کہ دادا نے اس کو آواز دی. پدر بزرگ وقتی مجید را صدا زد چی گفت؟ دادا نے جب صدا آواز دی مجید کو تو اس نے کیا کہا؟ دادا نے کیا کہا؟ مجید دے دادی جا بیارا بیاور وہ میں بہارا دران بلے. مجید برائے چکاری پہ مغازے رفت. مجید کس لیے دکان پر گیا؟
مجید مجید برائے خریدنے برائے خریدنے بلے سیب زمینی تخم مرغ کاهو برای خریدن این رفت. مادر بزرگ به مادر مجید چه گفت؟ مادر بزرگ به مادر مجید چه گفت؟ دادی نے مجید کی ممی سے کیا کہا؟ لطفاً سیب زمینی ہرا بشوئی نا تو شکریہ تو مجید کا کیا. مادر سے کیا کہا؟ لطفاً سیب زمینی ہرا بشوئی وان ہرا پوست بکن و در باہیتا بریزو سرخ کن. آپ لوگ اس کی پریکٹس سوالوں کے جواب کی پریکٹس کرنا. در گفتگو فعل امر جو بشوئی ہے اس کو بشور کہتے ہیں. لطفاً سیب زمینی ہرا بشور بشور بول دیتے ہیں بشوئی کو بول چال میں. گزاشتن کا فعل امر کیا ہے؟ پوست کندن کا. گزاشتن کا بے گزار بے گزارید. پوست کندن کا پوست بکن پوست بکنید. شستن کا فعل امر کیا؟ بشوئی بشوید. سرخ کردن کا سرخ بکن سرخ کن سرخ بکن سرخ بکنید. رسیدام بولیے رسیدی رسید رسیدیم رسیدید رسیدن بولیے آپ سب لوگ. آوردم آوردی آورد آوردیم آوردید آوردن. صدا زدم صدا زدی صدا زد صدا زدیم صدا زدید صدا زدن. رسیدن یعنی پہنچنا. آوردن یعنی لانا. صدا زدن یعنی آواز لگانا. برداشتن یعنی اٹھانا. برداشتم ماضی ہے یہ دیکھیں. برداشتم برداشتی برداشت برداشتیم برداشتین برداشتن. گزاشتن کا رکھنا. گزاشتم گزاشتی گزاشت گزاشتیم گزاشتید گزاشتن. پختن یعنی پکانا. پختم پختی پخت پختیم پختید پختن. دیدن یعنی دیکھنا. دیدم دیدی دید دیدیم دیدید دیدن. گرفتم گرفتی گرفت گرفتیم گرفتی گرفتن. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ماضی ہے. یہ مصدر سے سب ماضی کی گردانیں ہیں. یہ کبھی بھی آپ کسی بھی چیز کا ٹرانسلیٹ کر رہے ہو تو اس کا فعل دیکھیے کون سا ہے. اس زمانے کے اعتبار سے ترجمہ کیا کیجئے اور اسی ضمیر کے حساب سے. مثلا اگر صدا زدیم ہے تو کہیں ہم نے آواز دی. ماضی ہے یہ. ہم نے آواز دی. اور میم یہ میم ہے تو ہم کا ترجمہ کیجئے. مانند مثال بگوئی جیسے انہوں نے مثال دی ہے آپ بھی کہیے. چلیے آپ لوگوں کا ٹائم ہو گیا ورنہ میں چاہ رہا تھا یہ صفحہ آخری ہے یہ تمام ہو جاتا ہے. یہ اتنا سا ہے یہ بس. اگر آپ پورا بتا دیجیے کمپلیٹ کر کتاب پار ہو جائے گی. جی جی. استراحت کردم مادرام صدا صدن. در حال کا استعمال ہے. در حال استراحت کردن بودم. در حال استراحت کردن بودم. نگاہ بھی فرمائے. نگاہ کنید در حال استراحت کردن بودم. نگاہ کنید. کیا کرنا جیسے انہوں نے مثال دی ہے. جیسے استراحت کردن استراحت کردن مادرم مادرم صدا جب صدا صدا کائے کا استعمال کر رہے ہیں. در حال اور در حال بلے در حال کا استعمال ہے. یعنی جیسے انہوں نے مثال دی در حال استراحت استراحت کردن بلے در حال استراحت کردن بودم. در حال استراحت کردن بودم کہ مادرم مادرم صدا بیمار صدا زد. مادرم مرا مرا صدا زد. آپ کہیں گے کیا ہے؟ مرا یعنی میں ہم کو. اصل میں ہے من را. کیا ہے اصل میں؟ من را. اصل میں ہے من را یعنی مجھے مجھ کو صدا دی. تو من را کو مرا بول دیتے ہیں کیونکہ من را مرا. ٹھیک ہے. در حال استراحت کردن بودم یعنی آرام کرنے کی حالت میں تھا میں کہ اچانک مادرم مرا صدا تھا میری ممی نے مجھے آواز دی. استعمال کائے کا سکھا رہے ہیں یہاں پر. یہ در حال کا استعمال بتا رہے ہیں. دیکھیے ایک منٹ. در حال کے در حال کے ساتھ کیا رکھے؟ در حال استراحت کردن بودم میں آرام کرنے کی حالت میں تھا کہ میری ممی نے مجھے آواز دی. اب آپ کو یہ کرنا ہے. دیکھیے درس خواندن دوستم آمدن. درس خواندن درس خواندن بولے دوستم
دوستم آمدن کیسے کہیں گے؟ در حالے درس خواندن بودم، در حالے درس خواندن بودم، دوستم در حالے کے درس خواندن بودم کہ دوستم آمد، دوستم آمد، میں پڑھتے ہوئے کی حالت میں تھا، پڑھ رہا تھا کہ میرا دوست آیا. ٹھیک ہے. دیدن فلم، دیدن فلم، دیدن فلم ٹیلیویژن، دیدن فلم، یہاں دیدن فلم ٹیلیویژن خراب شدم. ایک منٹ خراب شدن کون بنائے گا؟ ہم بنایا گا. بنائیے. در حالے دیدن فلم بودم، در حالے دیدن فلم بودم، میں فلم دیکھنے میں حالت میں تھا، مشغول تھا، فلم دیکھ رہا تھا کہ ٹیلیویژن خراب شد. ٹیلیویژن کنیز فاطمے میں در حالے دیدن فلم بودم کہ ٹیلیویژن خراب شد. پڑھائی کی کیسے جب وہ لیفٹ ہو جاتی ہے، پڑھانے کا ٹائم آ جاتا ہے تو در حالے دیدن فلم بودم کہ ٹیلیویژن خراب شد. غرق شدن پدرم نجات دادن. نجات دادن کہتے ہیں بچانے کو. نجات دادن یعنی بچانا، نجات دینا نہیں بچانا. در حالے غرق شدن بودم، در حالے غرق شدن بودم کے پدرم مرا نجات داد، پدرم مرا نجات داد. میں ڈوبنے کی حالت میں تھا کہ میرے پاپا نے مجھے بچایا. ٹھیک ہے. پاک کردن سبزی، پاک کردن سبزی، پاک کردن سبزی مہمان ہا آمدن، مہمان ہا آمدن. در حالے پاک کردن سبزی بودم کہ مہمان ہا آمدند. در حالے پاک کردن سبزی بودم، میں سبزی صاف کر رہی تھی یا کر رہا تھا کہ مہمان آ گئے. مہمان ہا آمدن. نگاہ بھی فرمائی، نگاہ بھی فرمائی. سمجھ میں آ گئی یہ تمرین آپ کو؟ در حالے کا استعمال ہے کہ در حالے استعمال کردن بودم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. در حالے درس بولیے. در حالے درس خواندن بودم کے دوستان آمد. دو بولیے. در حالے دیدن فلم بودم کہ ٹیلیویژن خراب شد. نگاہ بھی فرمائی. در حالے غرق شدن بودم، در حالے غرق شدن بودم کے پدرم مرا نجات داد، میرے پاپا نے مجھے نجات دی. در حالے پاک کردن سبزی بودم کے مہمان ہا آمدند. اب یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ لطفاً جائے گزین برائے مہربانی جائے گزین کیجیے. مان میوے پوست کندن خوردن. یہ کہ مان میوے ہرا پوست می کنمو می خورام. نگاہ کنی مان تمرین کیا ہے؟ یہ جائے گزین کرنا ہے، عدد جگہ پہ رکھنی ہے چیزیں ہٹا کے. کیسے؟ جیسے من میوے پوست کندن سے فعل بنانا ہے، پوست کندن سے فعل بنانا ہے. اور خوردن کیسے بنایا انہوں نے؟ من میوے ہارا پوست می کنم من میوے ہارا پوست می کنامو می خورم و می خورم. من میوے ہارا پوست می کنامو می خورم. اور اس کے بعد ماں سبزی پاک کردن شستن. ماں سبزی پاک کردن شستن. ماں سبزی پاک کردن شستن. ماں سبزی ہرا ماں سبزی ہرا پاک می کنی و می شویم.
دیکھیں پاک کردن کے معنی دھونا نہیں ہے، شستن کے معنی دھونا ہے، پاک کردن کے معنی ہے سبزی کو صاف کرنا. ما سبزیارا پاک میکنیمو میشویم ما سبزیارا پاک میکنیمو میشویم. بله پدر بزرگم میوه چیدن. فعل بنانا ہے چیدن سے، چیدن فروختن، اس سے فعل بنانا ہے. کون بنائے گا؟ پدر بزرگم میوه ہرا می چینر. چیدن کا مضارع کیا؟ چینر. می چیندو می فروشد. پدر بزرگم میوه ہرا می چینر. میرے دادا فروٹ توڑتے ہیں، وہ می فروشد اور بیچتے ہیں. باغبان درخت کاشتن. باغبان درخت کاشتن. کاشتن سے فعل بنانا ہے درخت کاشتن آب دادن. باغبان درخت کھارا می کارد. کاشتن کا مضارع کیا ہے؟ ہار می کارد. باغبان درخت کھارا می کارد تو آب می دہد. آب می دہد پانی دیتا ہے، یعنی باغبان پیڑ لگاتا ہے اور پانی دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا سب کو؟ ہارڈ تو نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد مادرم کدو خرد کردن. اس کے بعد پختن. کیسے بنائیے؟ مادرم کدو ہارا خرد می کدورا خرد می کند و می پسد. مادرم کدورا خرد می کند خرد کردن خرد می کند و می پسد. سمجھ میں آئی تمرین؟ من میوه پوست کندن خوردن جائے گزین کرنا. من میوه ہارا پوست می کنم و می خورم. میں فروٹس کو چھیلتا ہوں اور بولیے کھاتا ہوں. ما سبزی ہارا پاک می کنیم و می شویم. دیکھیے یہاں پہ وہ ہے نا پوست می کنم و می خورم، حال ہے نا، اس لیے سب کا حال بنانا ہے. ما سبزی را پاک می کنیم و می شویم. مصدر دے دیا ہے انہوں نے تو آپ کو بنانا ہے پاک می کنیم و می شویم. جبکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کردن کا مضارع کیا ہے؟ شستن کا شوید. می شویم. پدر بزرگم میوه ہرا می چیند و می فروشد. چیدن کا مضارع کیا؟ چیند. می چیند و می فروشد. باغبان درخت ہارا می کارد. درخت می کارد و آب می دہد. کاشتن کا حال کیا؟ می کارد. باغ بوتا ہے اور پانی دیتا ہے. مادرم کدورا خرد می کند. میری ممی کدو کو کاٹتی ہیں. وہ می پسد. مانند مثال با فعل امر جملے بسازی. جیسے انہوں نے مثال دی آپ بھی فعل امر سے جملہ بنائیے. گزاشتن علی کتابت را ترکیب بے گزار. علی اپنی کتاب کو بیگ میں رکھ. کتاب ہرا ترکیب بے گزاری. یہ واحد کا استعمال کیا؟ یہ جمع کا. کتابوں کو بیگ میں رکھو. آپ خوردن سے بنائیے. احمد غذایت را بخور. غذایت را بخور. احمد اپنا کھانا کھاؤ. بھلے غذاہارا بخورید. جمع کیسے بنے گا؟ بخورید. فاطمے دستایت را بشوئی اور دستایتان را بشوئید جمع ہو گیا. خریدان. بھلے علی از مغازے میوے بخر اور از مغازے یا از میوه فروشی میوه بخرید. بله. سعید پنجره را ببند. سعید پنجره را ببند. پنجره را ببندید جمع ہو گیا. ببندید. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہے پہلے امر کے دو ہی چیزیں ہوتے ہیں، واحد اور جمع، وہ یہی ہے. ریختن سیب فاطمے زہرا. بله سیب زمینی را در ماهیتابه بریز و سیب زمینی را در ماهیتابه بریزید. بریزید.
بله سکینه بله سیب زمینی را سرخ کن در ماهیتاب بریز و سرخ کن بله و سیب زمینی را در ماهیتاب بریزید و سرخ کنید جمع ہو گیا اور یہ مرا جو ہے وہ من رہا ہے اس میں ٹھیک ہے یہ درس تمام ہو گیا کل کو کتاب کار پڑھیں گے وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج